اب دیکھیے بات سمجھیے، دنیا میں ایک کیول اسلامی ایسا مذہب ہے کہ جس کے پاس پوری ہسٹری ہے، دنیا بننے سے پہلے کی بھی ہسٹری ہے، دنیا بننے کے بعد کی بھی، اور دنیا میں کب کب کس مقامات پر کیا کیا مسئلہ پیش آیا اور کس زمانے میں کس دور میں کون سے نبی آئے، ان کی امتی کو کیوں غرق کیا گیا، یہ سارے کی ساری ہسٹری، سارے نالج ایک مسلمان کے پاس ہی ہے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی اسلامی اسکالر کو نہیں دیکھیں گے، کسی بھی اسلامی اسکالر کو نہیں دیکھیں گے یا اسلام کو صحیح طریقے سے پیروی کرنے والے، اسلام کو تھوڑا بہت بھی جاننے والے، آپ کسی ایسے کو نہیں دیکھو گے کہ وہ کسی غیر مذہب کا مذاق اڑاتے ہو، کسی دوسرے مذہب کے پیشواؤں کی توہین کرتے ہو، ان کی پنڈتوں کی توہین کرتے ہو، ان کے جو جاننے والے، ان کے جو مذہب کے جاننے والے ہیں ان کی توہین کرتے ہو۔ کوئی بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی غیر مذہب کی توہین کرتے ہو، یا اس کے مذہب کے جو ماننے والے اس کی توہین کرتے ہو، یا اس کے مذہب میں جو بڑے ہیں اس کی توہین کرتے ہو۔ کیوں؟ ان کے پاس اپنے مذہب کو ہی بیان کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ وہ غیر مذہب کو بیان کیوں کریں گے؟ ہمارے پاس جنت کی ہسٹری ہے، اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے، اور جنت میں کیا کیا چیزیں پیش آنے والی ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں ملنے والی ہے، ہم اس کے نظارے علماء کرام بتاتے ہیں، آپ کو حدیث میں بتایا گیا ہے۔ اگر آپ غلط راستے پہ چلیں گے، آپ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاریں گے تو آپ کو جہنم کے راستے بتائے جائیں گے، آپ کو سزائیں سنائی جائیں گی۔ اگر آپ مریں گے تو آپ کو قبر میں سانپ بچھو مسلط کیے جائیں گے، پل صراط پہ آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا مسلمانوں کے ہی اندر پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمارے پاس اتنا کچھ ہے بولنے کے لیے، اتنا کچھ ہے بیان کرنے کے لیے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے دوسرے مذہب کی توہین کرنے کی۔ تو خیر، ہمارے مذہب میں اتنی اچھائیاں ہیں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب جو غیر مذہب والے ہیں وہ ہمارے مذہب کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو ریزن یہ ہے کہ وہ سستی شہرت پانے کے لیے، کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، مجھے کچھ عزتیں ملے کچھ مخصوص لوگوں سے، کچھ چند لوگ ہمیں عزت کرنے لگے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ ہم بھی آپ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت جتانے کے لیے یا تو چند لوگ ایسے کام کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ وہ اپنے مذہب، اس کے مذہب کے اندر کچھ اچھائی ہی نہیں ہے، کچھ صحیح بات ہی نہیں ہے، اس کے خود کے مذہب کا نالج ہی نہیں ہے، اس کے خود کے مذہب کے اندر کچھ سچائی نہیں ہے، کچھ حقیقت ہی نہیں ہے، کچھ بیان کرنے کے لیے کچھ شبد ہی نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ ذخیرہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دوسرے مذہب کی توہین کرتے ہیں۔ یا تو اس کے مذہب میں کچھ نہیں ہے، یا تو وہ سستی شہرت پانے کے لیے وہ دوسرے مذہب والے کی توہین کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال جس نبی کو ہم مانتے ہیں نا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی دوسرے مذہب والے کا مذاق مت اڑاؤ، یا دوسرے مذہب والے جو بڑے ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ۔ تو جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کے نام پہ ہم اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے ہیں، جس نبی کو ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس نبی سے ہم اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس نبی سے ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس نبی پہ ہم اپنی جان کی قربانی پیش کر دے، جس نبی پہ ہم اپنی مال کی قربانی پیش کر دے، جس نبی پہ ہم اپنے اولاد کو، گھر بار کو، ساری چیز قربان کر دے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دوسرے مذہب والے کی توہین نہ کرو، کسی دوسرے مذہب والے کی پیشواؤں کی، ان کی بڑے کی توہین نہ کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام یہ سکھاتا ہے۔ لیکن آج دیکھ لیجیے آپ زمانہ، آپ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ سستی شہرت پانے کے لیے لوگ کبھی اذان پہ پابندی لگاتے ہیں، کبھی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتے ہیں۔ خدا را یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنتیں فرمائی ہے۔ اور ہم سب دعا کریں اس ملعون کے لیے، اس نالائق کے لیے کہ جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس ملعون کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور ان کو پورے انسانیت کے لیے آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے بطور عبرت بنا دے انہیں، جیسے کہ فرعون کو عبرت کی جا بنا دیا گیا، ایسے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ بنا دے اللہ کہ جو ہمارے نبی کی شان میں، ہماری جان کی، ہماری آن کی، ہماری بان کی، ہماری سب چیز کی شان میں
گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا اللہ اس کی زبان کو شل کر دے، یا اللہ اس کے منہ کو یا اللہ ایسا بدصورت بنا دے کہ اس پر لوگ لعنتیں، پتھرے اور گالیاں برسانا شروع کرے۔ تو ایسے لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس پر بے شمار کروڑوں لعنتیں ہو۔